دوسرا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 142. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیقول السفہاء من الناس ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. محترم ناظرین و ناظرات، حاضرین مومنین اکرام، بسم اللہ سے والناس تک الیکٹرانکلی شروع ہونے والے درس قرآن مجید بنامے سخاوت القرآن کی آج 31ویں نشست کا آغاز دوسرے پارے سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 سے اور قصہ تحویل قبلہ سے ہو رہا ہے. آج ہمارے درس کا میجر پورشن ایک ایشو کے بارے میں ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان مکی زندگی میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز قائم کرتے تھے. 13 سال مکی زندگی ہے. 13 سال کے بعد یعنی 13 سال اعلان رسالت کے بعد، ویسے تو حضور 53 سال ہو گئے ٹوٹل. 53 سال حضور نے رخ کیا بیت المقدس یا کعبہ کی طرف. حضور کا یہ طریقہ تھا. مسلمان بھی عموماً بیت المقدس کی طرف، کبھی کبھی کعبہ کی طرف. آفیشلی جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا. ٹھیک ہے، آفیشلی، کیونکہ ممنوع تو نہیں تھا نا. ممنوع نہیں تھا نا. یہ بھی حضور تو جانتے تھے نا کہ یہ، ہاں، تحویل سے پہلے بھی ممنوع نہیں تھا، کیونکہ حضور جانتے تھے کہ اس کعبہ کی طرف سارے انبیاء رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. کعبہ تو حضور کو تو علم تھا نا اس بات کا. اچھا، اب یہ ہوا کہ کیونکہ آفیشلی قبلہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے یہ بدلا تھا. بیسیکلی داؤد علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء تھے وہ سارے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. داؤد علیہ السلام سے لے کر حضور کے آنے تک بیت المقدس قبلہ ہو گیا. جب حضور ہجرت فرما کے آ گئے مدینہ میں تو 17 مہینے تک ادھر ہی رخ کر کے نماز مسلمان پڑھتے رہے. بعض نے 7 بھی لکھا ہے، بعض نے 16 بھی لکھا ہے، بعض نے 19 بھی لکھا ہے مہینے. میری نظر میں 17 زیادہ معتبر ہے قرین قیاس. 17 مہینے مسلمانوں نے رخ کیا بیت المقدس کی طرف. منڈے کا دن تھا، 15 رجب المرجب تھی، جس دن حضور کریم مسجد قباء کے نزدیک ایک مسجد ہے جس کو آج قبلتین کہتے ہیں یا ذوالقبلتین، اس میں نماز فرما رہے تھے، امامت فرما رہے تھے نماز کی. دوسری رکعت کے رکوع میں حکم آیا. ظہر کی یہ نماز تھی. حتیٰ کہ حالانکہ بعض نے فجر بھی لکھی ہے تاکہ آپ کو سب احکام ذہن میں رہے کہ جو اقوال ہے، مگر ہماری نظر میں ظہر کی نماز تھی. دوسری رکعت کے رکوع میں حکم آ گیا، فول وجہک شطر المسجد الحرام. اے میرے حبیب، آپ اپنا رخ
مسجد الحرام کی طرف کر لے. کعبہ نہیں کہا, مسجد الحرام کیوں کہا؟ اس میں بھی ایک یونیورسلٹی ہے کہ ایگزیکٹ کعبہ کی طرف رخ کا اگر کہہ دیا جاتا تو جو مکے سے باہر کے لوگ ہیں ان کے لیے زحمت ہو جاتی, ایگزیکٹ ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے مسجد الحرام کو کعبہ بنا دیا گیا ان کا. یہ تھوڑی آفاقیت دے دی گئی, جیسا کہ جو مسجد الحرام میں نماز پڑھ رہا ہے اس کا قبلہ کعبہ ہے, جو مکے میں پڑھ رہا ہے اس کا قبلہ مسجد الحرام ہے. جو باہر والے ہیں ہم لوگ, ہمارا قبلہ خود شہر مکہ, ہم شہر مکہ کی طرف رخ کر لیں ٹھیک. تو یہ ایک آسانی بھی پیدا کر دی گئی. حضور نے رخ اپنا پھیر لیا دوران نماز جماعت, مولا علی علیہ السلام نے بھی رخ پھیر لیا, اور صحابہ کرام میں سے بڑے بڑے اچھے اصحاب تھے, کوئی بھی نہ پھرا, کیونکہ کوئی بھی اس لیول پہ نہ تھا جس لیول پہ شیر خدا تھے. تو اس اسٹوری کو بیان کیا ہے دوسرے سپارے میں. سیقول جو ہم کہتے ہیں, پہلا سپارہ شروع ہوتا ہے کس سے؟ الف لام میم سے. دوسرا شروع ہوتا ہے سیقول سے. سیقول سین آتی ہے نزدیک کے لیے. سیقول ان قریب کہیں گے السفہاء, وہ پاگل لوگ, من الناس سے, لوگوں میں سے, ما ولاہم, یہ جو مسلمان ہیں ان کو کس چیز نے پھیر دیا, ان قبلتہم التی کانوا علیہا, اس قبلہ سے جس پر یہ پہلے تھے. یہودیوں کی بھی عجیب حرکت تھی, پہلے تو تانے دیتے کہ مسلمانوں کا کوئی قبلہ ہی نہیں, جب قبلہ پھر گیا تو اب کہنے لگے کہ دیکھیے ان کے تماشے, اگر ادھر ہی رخ کر کے نماز پڑھنی تھی تو 14 سال کچھ مہینے, 14 سال 5 مہینے بن گئے, 14 سال 5 مہینے مکی اور مدنی زندگی میں ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے کیوں نماز پڑھتے رہے. تو اس قسم کی حرکتیں کرنے لگے, تو اللہ کی ذات نے ان کو جواب دیا. اب ذرا ایک ایک آیت ہم پڑھتے ہیں. دوسرا سپارہ آج شروع ہو رہا ہے. آج 10 ذی قعدہ ہے 1435 ہجری, اور ستمبر کی 6 تاریخ, یوم دفاع, یوم دفاع پاکستان. اللہ پاکستان کا دفاع فرمائے. سیقول السفہاء من الناس, ان قریب کہیں گے سفیہ لوگ. سفہاء جمع ہے سفیہ کی, سفیہ یعنی پاگل, سفیہ پاگل, سفہاء بہت سارے پاگل. بہت سارے پاگل ان قریب کہیں گے لوگوں میں سے جو پاگل ہیں, یعنی جن نہیں کہیں گے, لوگ کہیں گے انسانوں میں سے. جنوں کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ ایسی بونکی مارے, یہ انسانوں کو ہی شرف ملتا ہے ایسی بونکیاں مارنے کا. ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا, کس شے نے پھیر دیا, ولا یولی پھیرنا, ولی یلی ملنا. یہ دیکھیے ولی یلی, علی ولی یعنی وہ علی جو ملے ہوئے اللہ سے. دیکھیے ولی اللہ, اللہ سے ملے ہوئے. ولایت ملنے کا نام, حکومت کا بھی, اقتدار کا بھی, اتصال کا بھی, کنیکشن کا. ہم کہتے ہیں ہم مولا علی کی ولایت رکھتے ہیں, یعنی ہمارے دلوں پر حکومت ہے مولا علی کی, اور ہم متصل ہیں مولا علی سے, اور وہ متصل ہیں حضور اور اللہ سے. یہ ولی یلی ملانے کے لیے آتا ہے, فاصلے کم کرنے کے لیے. ولا یولی آتا ہے رخ پھیرنے کے لیے. ما ولاہم عن قبلتہم التی, کس نے پھیرا انہیں ان کے قبلے سے, ہم وہ ان کا جو قبلہ تھا
یعنی بیت المقدس، التی وہ قبلہ کانو علیہا جس پر یہ لوگ تھے، کس شے نے پھیر دیا ان کو؟ یہ کوشچن مارک ہوا۔ حبیب جواب دیجئے، قل للہ المشرق والمغرب، فرما دیجئے آپ کہ اللہ کے لیے ہے مشرق بھی مغرب بھی، پورب بھی پچھم بھی، بیت المقدس بھی کعبہ بھی، یروشلم بھی مکہ بھی، اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کی مرضی کس زمین کو مقدس کہہ دے؟ فی الارض المقدسہ نہیں کہا بنی اسرائیل کی، اب اللہ کی مرضی ہے جس سرزمین کو مقدس فرما دے۔ قل للہ المشرق والمغرب، اللہ کے لیے ہے سب کچھ، مشرق کی طرف رخ کریں تو اللہ کے لیے، مغرب کی طرف رخ کریں تو اللہ کے لیے۔ جب تک ہم پاکستان میں تھے ہمارا رخ کدھر ہوتا تھا قبلے کا؟ مغرب۔ جب سے ہم امریکہ میں ہیں ہمارا رخ کدھر ہے؟ مشرق۔ یہ آیت دیکھیے ہمارے لیے بھی آ رہی ہے، قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت فرماتا ہے جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف، یعنی گویا اللہ ہے جو اسٹیٹ وے کی طرف رہنمائی فرماتا ہے۔ اللہ کی طرف سے نسبت ہوتی ہے کہ یروشلم کی طرف رخ کرو یا مکے کی طرف۔ وَكَذَلِكَ صراط مستقیم سے مراد مولا علی کی ذات بھی ہے۔ یہاں مولا علی کی ذات کیسے آئے گی؟ اس لیے اللہ کی ذات نے مولا علی کا ولادت کا اہتمام خانہ کعبہ میں کر دیا تاکہ یہ صراط مستقیم ثابت رہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، یہ آیت دراصل اہل بیت کے لیے ہے، اور کہہ یہ رہی ہے جس طرح ہم نے رخ پھیرا بیت المقدس سے کعبہ کی طرف، اسی طریقے سے اے آل محمد جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، ہم نے بنایا تمہیں وسط والی امت۔ یہ واسطہ ہوتا ہے نا، واسطہ ہے تجھے محمد و آل محمد کا، یہ وسط سے ہے واسطہ، ہاں توسط، ہاں درمیان میں ڈالنا، ان بٹوین ڈالنا، واسطہ ان بٹوین، ہاں کسی کو کنیکٹ کرنا کسی کے ذریعے، اس لیے ہم واسطہ کہتے ہیں۔ واسطہ، توسط، وسط، یہ درمیان میں کسی کو رکھنا، مڈل مین کسی کو بنانا، اسے گزر کے جانا ہے، ہاں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح بنایا ہے تمہیں اے آل محمد امت وسط، درمیانی امت۔ درمیانی کا معنی، اب اس وسط میں اگر آپ سوچیں تو ہزار چیز سوچ سکتے ہیں، اور اس کا عمومی مصداق امت محمد بھی ہے۔ امت محمد کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ تم بھی میانہ رہو، درمیانہ راستہ اختیار کرو، مثلا نہ غالی بنو نہ مقصر بنو، ٹھیک ہے نا؟ بعض لوگ مولا علی کو خدا سمجھ کے غالی ہو گئے، بعض لوگ مولا علی کو مانتے ہی نہیں، قالی ہو گئے۔ یہ وسط کا راستہ اختیار کرو، وسط کا راستہ اختیار کرو عبادت میں بھی، فنا فی اللہ ہو کر جنگلوں میں نہ چلے جاؤ کہ دنیا کو ترکی کر دو، اور ایسے بھی نہ ہو کہ تمہارے پاس نماز کے لیے وقت نہ ہو۔ ماشاءاللہ قوم کیسے سو رہی ہے، ہم غریب درس دے رہے ہیں اور قوم ماشاءاللہ انجوائے کر رہی ہے، خراٹے لے رہی۔ تو ایسے بھی نہ ہو کہ آپ کو ہفتے میں ایک دو دن بھی اللہ کے لیے وقت نہیں یا نماز کے لیے وقت نہیں۔ ہمارے ایک شاگرد نے ہمیں پچھلے ہفتے حیران کر دیا کہ آغا صاحب آپ تو بیکار ہیں، ہم نے تو جاب بھی تو کرنا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی $1000 لائیے پھر کچھ،
میری مدد کیجیے, $1000 تو دے دیجیے. کہہ لیں گے میرے پاس تو ایک نہیں. میں نے کہا پھر کس بات کا جاب کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے نماز نہ پڑھو, ادھر آ کے $1000 لاؤ کم از کم. پیسہ بھی نہیں ہے, اللہ کے پاس بھی نہیں آنا, میانہ روی اختیار کرو. دیکھیے بولنے میں بھی میانہ رو بنو, شاؤٹنگ نہ کرو, لڑائی جھگڑا نہ کرو, اتنا آہستہ بھی نہ بولو کہ دوسرا بندہ سمجھے کہ آپ ناراض ہیں. ہر چیز میں, اخلاقیات میں, عقائد میں, سوشیالوجی میں, گھریلو زندگی میں, باہر کی زندگی میں وسط کا راستہ اختیار کرو. امت عادل بنو, عدل و انصاف کے ساتھ. انصاف کیا ہوتا ہے؟ آدھا آدھا, نصف کو انصاف کہتے ہیں. طاہر القادری عمران کو دونوں کو ملا کے نصف کو انصاف کہیں. انصاف سمجھ گئے نا, نصف انصاف. ہاں نہیں, مگر ایسا نہ بولے کہ بھئی وہ بندہ بھاگ جائے. حضور دیکھیے قرآن نے کہا نا, اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. کل کے جو جمعے کا خطبہ تھا یہی تو تھا, زبان پہ کنٹرول رکھنا, گالی نہیں دینی. مولا علی نے فرمایا کہ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. نیزوں کے زخم مل جائیں گے, زبان کے زخم نہیں ملتے. حضور سے پوچھا پورا دین کیا ہے؟ حضور نے کہا یہ زبان, اگر یہ کنٹرول میں ہے تو پورا دین ہے, اور اگر یہ کنٹرول میں نہیں تو پورا دین نہیں. تو جو طریقہ حضور کا تھا وہ استعمال کریں, درمیانہ طریقہ. خیر الامور اوسط ہوا, وہ اوسط یہی وسط سے ہے نا, اوسط, ان بٹوین, ایوریج. آپ ٹو مچ اونچے بھی نہ بولیں کہ لوگوں کے سر کو درد ہو جائے, ٹو مچ آپ آہستہ بھی نہ بولیں کہ اگلا سمجھے کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں. درمیانی راستہ اختیار, پوری لائف میں درمیانی راستہ اختیار کریں. یہ بھی نہ ہو کہ اتنا فاخرہ لباس پہنے کہ ہر روز نظر لگے, ایسا بھی نہ ہو کہ ایسا گھٹیا لباس پہنے کہ لوگ کہیں کہ ان کے پاس تو لباس ہی کوئی نہیں. ہاں خیرات دینا, شاباش, لوگ خیرات دینا شروع کر دیں. وہ میرے ایک کلاس فیلو تھے, اب نام نہیں لوں گا ورنہ وہ جلدی ناراض بھی ہو جاتے ہیں, تو ان سے ہماری ہمیشہ لڑائی رہتی تھی. راجہ صاحب ان کو جانتے ہیں, ہمیشہ میں نے ان سے کھپنا لڑنا کہ بھائی استری کپڑے استری کر لو, ذرا اچھا بن ٹھن کے, بھائی ذرا خط بنا لو, ذرا مہربانی کرو, تھوڑا سا ویل ڈریس ہو کے چلو. انہوں نے ایسے چلنا. ایک دفعہ وہی ہوا جو راجہ صاحب کہہ رہے ہیں, ہم کھڑے تھے ملتان کے اڈے پہ, ایک بندے نے آگے ان کو پیسے دے دیے فقیر سمجھ کر. میں نے کہا اب راضی ہیں آپ؟ تو اس طرح بھی نہ ہو بندہ کہ لوگ آپ کو خیرات دینا وجاہت سے رہے ایک دم. مولا علی کا کیا فرمان ہے؟ المومن حزنہ فی قلبہ وبشرہ علی وجہہ. مومن وہ ہوتا ہے ساری پریشانیاں دل میں رکھتا ہے, ساری خوشیاں چہرے پہ رکھتا ہے, پتہ ہی نہ چلے. چڑھا صاحب یہ ہے, آپ سمجھ گئے. آپ کا اگر پتہ چل جائے کہ آپ پریشان ہیں تو پھر مولا علی کا کلام کیا سیکھا. اللہ کو پتہ چلے, بندہ تو کہے سبحان اللہ, ان کے پاس تو کیا مال ہے بھائی, کیا کہنا بھائی, ان جیسا تو امیر کوئی نہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اے آل محمد تمہیں ہم نے بنایا ہے وسطی امت تاکہ تم گواہ بنو, شہید کی جمع شہداء, وٹنس بنو, علی الناس سے لوگوں پر, لوگوں کو دیکھو. قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. شاباش, اب تو حافظ قرآن بھی آ گئے نا, تو اب تو اور بھی مزہ آئے گا. تو قُلْ اعْمَلُوا, اے میرے حبیب ان سے کہو عمل کرتے جاؤ. فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ, ان قریب اللہ تمہارا عمل دیکھے گا. وَرَسُولُهُ, رسول دیکھیں گے. وَالْمُؤْمِنُونَ, اور وہ مومن دیکھیں گے, وہ مولا علی ان کے بیٹے. یہ اس سے یہ مراد ہے شہید بنے, گواہ بنے لوگوں پر. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا,
اور رسول گواہ بنے تم پر، اے آل محمد تم امت پہ گواہ، تمہارے اوپر رسول گواہ۔ اور وہ آیت وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ ذرا غور کریں، ساری کائنات پر آل محمد گواہ، ان پر رسول گواہ، اور رسول پر مولا علی گواہ۔ ایسے ہی ہے، ذرا غور کریں، اللہ گواہ ہے اور علی گواہ ہے۔ من عندہ علم الکتاب، یعنی تمام انبیاء سے پوچھیں گے امتوں نے کیا کیا، ہم اپنے نبی سے پوچھیں گے انبیاء نے کیا کیا، اور علی سے پوچھیں گے کہ نبی نے کیا کیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے مولا علی کا وٹنس ہونا ضروری ہے، حضور کی طرح وہ بھی زندہ ہیں، اس لیے کہ وہ حضور پر بھی وٹنس ہے، گواہ ہے۔ اسی لیے فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ ایک سوال پیدا ہوا کہ آخر قبلہ بدلا کیوں تم لوگوں نے؟ سوال تو ہے نا، کیوں بدلا قبلہ؟ رہتے وہیں پر، جواب آ رہا ہے تاکہ ہم جان لیں۔ اصل میں تو اللہ فرما رہا ہے، حضور سے کہلوا رہا ہے، اللہ فرماتا ہے تاکہ ہم جان لیں کہ کون ہمارے نبی کو فالو کرتا ہے اور کون ہمارے نبی سے رخ موڑتا ہے۔ گویا تحویل قبلہ کا اصل ہدف تمہیں موڑنا نہیں، تمہارے دماغوں کو موڑنا ہے، تمہاری سوچوں کے قبلے کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ ہمارے رسول کی اتباع کون کرتا ہے اور ہمارے رسول سے رخ کون موڑتا ہے۔ تو سوائے مولا علی کے تو انیشل سٹیج میں کوئی بھی نہیں تھا کہ جس نے اتباع کی ہو، صرف مولا علی تھے۔ اب اس لیے مولا علی وجہ اللہ ہے، اللہ کا چہرہ ہے، اس لیے کہ وہ رضا الہی میں ادھر پھر گئے جدھر اللہ کا رسول پھر رہا تھا، وہ وجہ اللہ۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اے میرے حبیب نہیں قرار دیا ہم نے قبلہ اسے جس پہ آپ تھے اور آپ بدل گئے، إِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر اس لیے ہم نے بنایا کہ ہم تعیین کر سکیں۔ اس علم سے مراد علم نہیں ہے، ورنہ علم جہالت کے معنی میں ہوتا ہے، مطلب یہ ہوگا کہ ہم نعوذ باللہ، اللہ تھوڑی جاہل ہوتا ہے کبھی، ہم معین کر سکیں یا ہم ظاہر کر سکیں لوگوں کے لیے، لوگوں کی جہالتوں کو ختم کر سکیں، فرشتوں پہ ہم ظاہر کر سکیں۔ کیا؟ من یتبع الرسول، کون رسول کو فالو کرتا ہے، کون رسول کا اتباع کرتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، اس سے ہم امتیاز دے سکیں، جدا کر سکیں اس بندے کو جو پلٹ جاتا ہے الٹے پاؤں، عقب سمجھتے نا، عقب پچھلے پاؤں، الٹے پاؤں جو پلٹ جاتا ہے، بدک جاتا ہے، اس کا جو بامحاورہ ترجمہ ہے بدک جانے والے سے، اور ہم اپنے رسول کے قدم پہ قدم رکھنے والے، ان دو کے درمیان ہم لائن کھینچنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے قبلہ بدلا ہے کہ کون بدکنے والا ہے کون رکنے والا ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور اگرچہ یہ ان وصلیہ ہے، اگرچہ یہ تحویل قبلہ کا حکم تھا بڑا سخت، انہا لکبیرۃ، نماز کے بارے میں نہیں کہا، نماز ہے بڑی سخت، دیکھ لیں کتنی سخت ہے، ماشاءاللہ قوم خراٹے لے رہی ہے، ڈیلی گوشت کھانے والے ویکلی نماز جماعت نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں، تصور کریں، وہ بیچارے جن کے اوپر سیلاب آیا ہوا ہے، وہ بیچارے جن کے پاس بجلی نہیں ہے،
وہ بیچارے جن کے پاس نان شبینہ نہیں ہے، وہ بیچارے جو جوہروں کا پانی پینے پہ مجبور ہیں، وہ نماز شب قضا نہیں کر رہے، اور امریکہ میں رہنے والے، ہر روز گوشت کھانے والے، اپنے پیٹ بھرنے والے، پیٹ کو جانوروں کے گوشت کا قبرستان بنانے والے، ہفتے میں 1 یا 2 دن نماز نہیں جماعت کی پڑھ سکتے، پھر کہتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے ہیں ان سے۔ کس بات کے اچھے؟ آہستہ آہستہ یہ ماحول اثر کرتا ہے، بربادیاں آہستہ آہستہ گھر کرتی ہیں، پھر اولادیں مرتد ہو رہی ہیں۔ اب ایک بڑا ایشو آج کل ریز ہو رہا ہے، اولادیں مرتد ہو رہی ہیں، اور اب کہہ رہے ہیں جی پلٹاؤ اولادوں کو۔ مرتد فطری کی تو توبہ ہی قبول نہیں، کس شریعت کے تحت پلٹائے ہم؟ تو اس لیے قرآن نماز سے ربط رکھنا پڑے گا، ورنہ نسلیں بھی بہک جائیں گی اور خود بھی بہک جائیں گی۔ مرتد ملی وہ ہوتا ہے جو بائی برتھ مرتد ہو، کافر ہو۔ فطری وہ ہوتا ہے جو فطرت اسلام پہ ہو، یعنی بالغ ہونے کے بعد وہ مسلمان تھا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اب وہ فطرت کے بعد کافر ہو گیا تو مرتد فطری ہو گیا۔ مرتد ملی کی توبہ قبول ہے، بائی برتھ ہندو ہے توبہ قبول ہے، بائی برتھ سکھ ہے توبہ قبول ہے، بائی برتھ کوئی بھی ہے کافر، ایتھیسٹ بھی ہو، قبول ہے۔ جو مسلمان ہو کر مرتد ہوتا ہے اس کی تو توبہ ہی قبول نہیں۔ کہاں سے لاؤ گے مولانا کو، کہاں سے لاؤ گے مجتہد جو آپ کے ان لڑکوں اور لڑکیوں کو جو سیکس کی وجہ سے یا بے راہ روی کی وجہ سے بدک رہے ہیں، کیسے لاؤ، کہاں سے لاؤ گے جو کنورٹ کرے گا؟ اس لیے میں چیخ چلا رہا ہوں کہ اس کو ایزی سبق شمار نہ کرو، نماز، قرآن کو، مسجد، عالم کو، مذہب، دین کو۔ یہ سبق نہیں ہے، یہی نسل بچائے گا، ورنہ بربادی ہی بربادی ہے۔ فرمائی۔ پیدائشی جو مسلمان ہے اگر وہ مرتد ہو جائے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ شریعت آن لائن میں آپ اگلے جمعے کو بے شک سوال کر لیجئے گا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے۔ ہر جمعے کو جو پروگرام آ رہا ہے راجہ صاحب کا 8:30 بجے، آپ اس کو دیکھیں ضرور شریعت آن لائن میں، تاکہ آپ کے لیے بہت سارے دریچے کھل جائیں۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم الگ کر دیں، ڈفرینشیٹ کر دیں، خط فاصل کھینچ دیں اس کے درمیان جو تابع رسول ہے اور اس کے درمیان جو رسول کو الٹے پاؤں چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ ہم نے اس لیے قبلہ بدلا۔ تو اب آپ بتائیں جو بیچارے امن کے ماحول میں قبلے کے تحویل اور تبدیلی میں حضور کو فالو نہ کر سکے، ان سے آپ توقع رکھ رہے ہیں کہ میدان جنگ میں حضور کے تابع رہیں گے؟ بیچارے وہ کمزور ہیں، بیچارے وہ حضرت، بس حضرت علی، بس کوئی اور نہیں، صرف ایک۔ اس وقت ہاں بعد میں تو ہوئے، ضرور ہوئے، کیوں نہیں ہوئے، اکثریت ہوئی، اکثر نہیں، ہاں تقریباً آلموسٹ ہاں، کسی نے انکار نہیں کیا، قبلے کا انکار کسی نے نہیں کیا۔ بعد میں نہیں بدل لیا، وہ نماز تو پڑھ لی، مگر بعد میں جب اصلاح ہو گئی، سمجھ میں آ گئی بات، تو ضرور پھر قبلے کی طرف ہی، کعبے کی طرف ہی پڑھتے ہیں، آج تک کعبے کی طرف ہی پڑھتے ہیں۔ اس میں کوئی کنٹروورسی نہیں رہی الحمدللہ مسلمانوں کی۔ صرف داعش نے آ کر کہا کہ ہم کعبہ گرا دیں گے، یا یزید نے گرایا، یزید نے منجنیکوں سے، ابرہہ نے، یزید کے خاندان نے، یا پھر داعش لعنت اللہ علیہم نے، یہ جو ابھی آئی ایس ہاں۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ عقبہ دو، الٹے پاؤں، دو دفعہ پیچھے جانا، عقب نہیں ہوتا، عقب، نقب،
وہ نقب جو ہوتی ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ عقب سے لگتی ہے. نقب لگا کے چور آ گئے کیونکہ وہ عقب سے لگتی ہے. نقب نقیب نقبا محافظین کو بھی کہتے ہیں. نجبا نقبا بنی اسرائیل. نقیب رقیب. رقیب ذرا اور جو سخت کرٹیکل طور پہ نظارت کرے، نظر رکھے. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اگرچہ یہ تحویل قبلہ کا حکم تھا بڑا دشوار مگر ان کے لیے جن کو اللہ نے ہدایت فرمائی، جن کی ہدایت ہوئی ان کے لیے تو ٹھیک ہو گئے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں ہدایت نہ کرے اور تم پھر بھی ادھر ہی رخ کر کے نماز پڑھتے رہو جدھر پہلے پڑھتے تھے؟ اللہ ایمان کو ضائع نہیں کرتا. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، تحقیق اللہ لوگوں کے ساتھ مہربان ہے، زیادہ مہربان ہے، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے. ٹھیک ہے. رحمان رحیم، رحمان مبالغہ کا صیغہ پہلے گزر چکا. رؤوف مبالغہ کا صیغہ، نرمی، زیادہ نرمی ہے، زیادہ نرم کو کہتے ہیں رؤوف. رحیم جو پرماننٹ رحم کرنے والا، صفت مشبہ ہے، جو کبھی بھی رحم سے الگ نہ ہو. ہمارے ہے نا عبد الرؤف، کئی دوست ہیں، مولانا ہے ہمارے، مولانا بھی ہیں ہمارے عبد الرؤف. ہے بھی شکل ان کی وہابیوں کی طرح ہیں، تو وہ اپنے مگر وہ ہے وہابیوں کی طرح. تو جس زمانے میں سپاہی صحابہ مار رہی تھی تو وہ میری جگہ نماز پڑھاتے تھے، میرے اسسٹنٹ تھے. تو میں نے کہا کہ وہ ہم ان کو بھرا پکارتے ہیں بھائی سرائکی میں، بھرا ذرا احتیاط کیا کرو. تو مجھے اس نے کہا کہ بھرا تو فکر نہ کر، میں ویسے وہاں بھی لگتا ہوں، مجھے کوئی نہیں مارے گا شکل سے. قد نرى تقلب وجهك في السماء. اب یہ ایک اور بہت بہت ہی سویٹ گفٹ ہے اللہ کا. اللہ فرما رہا ہے ہمیں، میرے حبیب، قد نرى، ہم دیکھتے تھے، تقلب وجهك في السماء، آپ آسمانوں کی طرف رخ کر کے، تقلب یعنی بار بار توجہ کرتے تھے. تقلب کہتے ہیں توجہ کرنے کو، پلٹنا. قلب ہے نا، قلب، قلب سے تقلب ہے، ہاں پلٹ جانا. اور فارسی میں تقلب نقل کو کہتے ہیں کہ تقلب نہ کن، یعنی نقل نہ مارنا. وہ بھی کیونکہ الٹ پھیر ہی ہوتا ہے نا تقلب بھی. جی ہاں، راج صاحب تو ماشاءاللہ ایگزامنر بھی رہے ہیں نا. جی ہاں، کاپی کا. ہاں، تو حضور بار بار توجہ فرماتے تھے، چہرے کو پھیرتے تھے آسمان کی طرف. اے میرے حبیب، ہم جانتے ہیں کہ آپ چہرہ کیوں پھیرتے تھے. آپ چاہتے تھے کہ ہم قبلہ بدل دیں، کیونکہ آپ کو یہودی تانے دیتے تھے کہ ان کا اپنا قبلہ ہی کوئی نہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم بھی کہتے تھے ضرور ہم بدل دیں گے آپ کے قبلہ کو، آپ کو بدل دیں گے، رخ آپ کا پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف، ترضا، جس کو آپ چاہتے ہیں. گویا قبلہ رضائے مصطفیٰ کا نام ہے. اس سے رضائے مصطفیٰ قبلہ، بے مصطفیٰ بے رسول، مصطفیٰ بے رسول. اب آپ کو سمجھ میں آئے گی بات. جب پوچھا لوگوں نے کہ یا علی، آپ نے قبلہ کیوں نہیں، آپ نے رخ کیوں پھیر لیا، تو آپ نے یہی فرمایا کہ میرا قبلہ تو یہ محمد ہے، میرا قبلہ و کعبہ تو یہ ہے. یہ پھر گئے تو پھر مجھے کیا، اس وہ جو پتھروں کی بنی ہوئی مسجدیں ہیں ان کی طرف میں تھوڑی رخ کروں گا اگر میرا قبلہ و کعبہ پھر گیا. تو آج یہ بات سمجھ لیں،
ہمارا قبلہ و کعبہ تو ہمارا آقا نامدار ہے. محمد قد نرى تقلب وجهك في السماء، تحقیق ہم دیکھ رہے تھے، دیکھتے ہیں بلکہ تقلب وجہ کا، آپ کے چہرے کے پھیرنے کو، فی السماء آسمانوں کی طرف، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم نے بھی یہ ٹھان لیا تھا کہ ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلہ کی طرف جس کو آپ چاہتے ہیں. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس آ گیا وہ وقت، پھیر دیں اپنا چہرہ، رخ موڑ دیں اپنا مسجد الحرام کی طرف. شطر طرف، سائڈ، جانب. شطر قسم کو بھی کہتے ہیں، قسم. الایمان و شطران، ایمان کی دو قسمیں ہیں، شطر فی الشکر و شطر فی الصبر. ٹوٹل ایمان 50% شکر، 50% صبر. یہ بھی صبر ہے نا، درس میں بھی صبر کرنا، نیند آ رہی ہے صبر کر رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. آدھا ایمان تو یہی ہے، صبر کرنا. آدھا شکر کرنا کہ یا اللہ تیرا شکریہ، آج ہم اٹھے تھے جب تو تو نے ہمیں محتاج نہیں کیا، ہمارے اعضاء و جوارے ٹھیک تھے، ہم چل کے تیری مسجد میں آ سکے ہیں، ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ تیرا قرآن پڑھ رہے ہیں، ہاتھوں سے تیرا قرآن کھول رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کے ہاتھ شل ہو گئے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کی آنکھیں بجھ گئی ہیں، کتنے لوگ ہیں بیچارے جو بستروں پہ تڑپ رہے ہیں. یہ بھی شکر ہے، اس سے بڑا شکر کیا ہو سکتا. شطر المسجد الحرام، فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، اور جہاں بھی تم ہو مسلمانوں اپنا رخ پھیر لو مسجد الحرام کی طرف. یعنی یہ نہ سمجھنا کہ آج مسجد ذوالقبلتین میں یہ حکم ہے اور کل بدل جائے گا. یہ منسوخ ہونے والا حکم نہیں ہے، اب قبلہ منسوخ نہیں ہوگا، وہ ہو گیا جو ہونا تھا، کنسٹنٹ، پرماننٹ. وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جہاں تم ہو پھیر دو اپنے چہروں کو مسجد الحرام کی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور تحقیق وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، وہ جو اہل کتاب، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ رب کی طرف سے حق ہے، وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ یہ باطل ہے. انہ الحق من ربہ وما اللہ بغافل عما یعملون، اور اللہ غافل نہیں ہے جو کچھ یہ کرتوت کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ. اب ایک اور ایشو ہے، حضور کو آ کر یہ کہتے تھے کہ قرآن سے اور ڈیٹیل لاؤ کہ قبلہ بدل گیا. اللہ نے فرمایا میرے حبیب، ہم قرآن کی ہر آیت کو بھی تبدیلی قبلہ کی آیت بنا دیں تب بھی یہ ماننے والے نہیں ہیں، تھوڑی مانیں گے. نہ آپ ان کے قبلے کی طرف رخ کریں گے، نہ وہ آپ کے قبلے کی طرف رخ کریں گے. بعض وہ ہیں کہ جو کبھی نہیں پھریں گے، لہذا یہ ان کی باتیں ہیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اگر آپ ان کے سامنے لے آئیں، اہل کتاب کے سامنے، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر آیت، ساری آیتیں یا سارے معجزے یا ساری آرگومنٹس، اس آیت سے مراد آرگومنٹ بھی، آپ 1000 آرگومنٹ لے آئیں، ان کے ہر آرگومنٹ کے مقابل پہ
اپنی بہترین دلیل لے آئیں پھر بھی یہ ماننے والے نہیں. ماتبعوا قبلتک، یہ آپ کے قبلہ کو فالو نہیں کریں گے. وما انت بتابع قبلتہم، اور آپ ان کے قبلہ کو فالو نہیں کریں گے. ٹھیک ہو گئی بات کہ جمہور کی وجہ سے پریشر میں آ کر وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، بعض دوسرے کے قبلہ کو نہیں مانتے. خود اہل کتاب بھی، ہاں یہ بھی عجیب بات ہے، ان میں بھی قبلوں کا فرق تھا. کچھ لوگ موسیٰ و ہارون کے جو نئے گھر تھے ادھر رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، ان میں بھی اختلاف تھا. اور کچھ ایسے اہل کتاب ہیں جو کعبہ کی طرف رخ کر کے بھی نماز پڑھتے ہیں. آج بھی ہیں. ہمارے پاکستان میں جو عیسائی ہیں وہ حلال گوشت کھاتے ہیں، حرام نہیں کھاتے. وہ آلموسٹ حرام گوشت کھاتے نہیں. پورے پاکستان میں آلموسٹ جتنے کرسچن ہیں حلال گوشت کھاتے ہیں. ایون یہاں پر بھی یہ فیلڈلفیا میں بہت بڑی تعداد ہے پاکستانی کرسچنز کی، پاکستانی عیسائیوں کی. تقریباً کوئی بھی حرام نہیں کھاتا، سب حلال گوشت لیتے ہیں. میرے ساتھ کام کرتے رہے، میرے کلیگ رہے، بالکل حرام نہیں کھاتے. تو گویا پتہ چلا ان کے ہاں بھی قبلہ کا احترام ہو گیا نا. پھر قبلہ رخ ہو کے جانور ذبح ہوا ہے تبھی وہ کھا رہے ہیں، ورنہ نہیں کھا رہے. تو وہ بھی اسی قبلہ کو مان رہے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ ان میں بھی اختلاف ہے. وما انت بتابع قبلتہم وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمین. اور اگر آپ فالو کر لیں ان کی خواہشات کو بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم یقین آ چکا، انک اذا لمن الظالمین، تو آپ بھی ہو جائیں گے ظالموں میں. یہ خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہ حضور کو کہا جا رہا ہے، کہا ان کو جا رہا ہے، سنایا ہمیں جا رہا ہے. حضور سے تھوڑی خطرہ تھا کہ وہ ظالموں میں ہوں گے. یعنی ہم کہیں امپریس ہو کر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھنا شروع کر دیں. یہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اب ایک سوال اور ہے. عبداللہ نامی ایک شخص تھا جو کنورٹ ہوا تھا حضور کے ہاتھ پر. عبداللہ ابن سلام یہ کرسچن تھا. جب عبداللہ ابن سلام کنورٹ ہو گیا تو لوگوں نے آ کر پوچھا کہ اے عبداللہ تم حضور کو کیسا جانتے ہو؟ تو اس نے کہا، بوڑھا تھا ذرا، اس نے کہا ہم جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ ہمارے بچے ہیں، ہمیں اسی طرح یقین ہے کہ یہ اللہ کے نبی. اس کوٹیشن کو قرآن نے آیت بنا کے پیش کر دیا. چند دن کا کنورٹڈ، اس کا جملہ اتنا پسند آ گیا اللہ کو، اللہ نے قرآن میں رکھ دیا. دیکھیے، الذین آتیناہم الکتاب، وہ جنہیں ہم نے کتاب دی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ میرے حبیب کو، ہمارے رسول کو تو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو. اب بیٹا اگر گھر میں آئے تو کیا آپ کہیں گے میں کون ہو؟ جس طرح بیٹا مانوس ہوتا ہے، سبحان اللہ، اس طرح عبداللہ ابن سلام جیسوں کے لیے، حی ابن اخطب جیسوں کے لیے، اشرف وغیرہ کافی لوگ تھے، ان سب کے لیے ہمارا نبی محبوب ہے. جیسے بھیڑ میں پہچان لیتے، بھیڑ میں وہی، بالکل بالکل. آواز کوئی دے دے، سوتے میں آواز دے دے. آج ہمارے علی رضا نے ہمیں کال کی، میں سو رہا تھا، تقریباً کوئی 1:25 ہوں گے، تو میں نے سوتے میں پہچان لیا اس کو. سوتے میں بھی آپ پہچان لیتے ہیں کہ آپ کا بیٹا بول رہا ہے. تو گویا یہ کرسچن یہ کہہ رہے ہیں کہ جاگنا تو جاگنا، ہم سوتے میں بھی پہچانتے ہیں یہ اللہ کا نبی ہے. ہاں چیک کیا بھائی، 1:30 بجے کیا چیک کرنا بھائی، 1:30 بجے تو دیکھیے ہمارے بھی دشمن کہاں کہاں بیٹھے ہیں. آغا سجاد، جس کے دشمن اس کا آسما کیوں. ٹھیک ہے، چیک کیا الحمدللہ. خیر میں سو رہا تھا، اتفاق سے اٹھ گیا الحمدللہ.
اس کے بعد میں نے پوری حج کی کتاب 275 صفحہ آج ہی دیکھ لی. میں نے کہا چلو ایک کام ہو گیا آج, الحمدللہ رب العالمین, حج کی کتاب چھوٹی تیار ہو گئی. ناشتہ آ گیا آپ کا؟ ناشتہ آ گیا تو میرے خیال میں بس جلدی ختم کرتے ہیں. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ حضور کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور ان میں سے کچھ گروہ ایسے بھی ہیں, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کو چھپاتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ, حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے, خاص طور پہ یہ پیغمبر حق ہے, خاص طور پہ یہ قبلہ کا بدلنا یہ حق ہے. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین, حق ہے آپ کے رب کی طرف سے میرے حبیب, آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا. یہ بھی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ شک نہ کرنا آپ نبی کے بارے میں, کہ کزن سمجھ کے ولی بنا دیا, بیٹی سمجھ کے کھڑا ہو رہا ہے, نواسے سمجھ کے کندھوں پہ بٹھا رہا ہے. شک نہ کرنا, ہاں میرٹ کے اوپر نہ ادھر شک کرنا, نہ کعبے کے بارے میں شک کرنا. آج کے درس کی تھیم یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے, ہم قبلہ کی طرف اپنا رخ رکھیں نمازوں میں بھی, اور حضور کی طرف رخ رکھیں اپنی ریسٹ آف دی لائف میں. اگر یہ چیز ہم نے حاصل کر لی تو دنیا میں بھی کامیاب ہے, آخرت میں بھی کامیاب ہے, اور مسجد, مدرسہ, عالم, نماز, درس, قرآن, امر, نہی, محفل, مجلس کی طرف توجہ رکھے تاکہ خود بھی نہ بہکے اور اولادیں بھی نہ بہکے. 1990 میں قرآن سامنے ہے, میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہمارے بہن بھائیوں کی اولادیں مرتد بھی ہوں گی. آج میں بڑا سر ندامت کا جھکا کے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ اس ماحول نے ہمارے بھائی بہنوں کی اولادوں کو یوں زنگ لگا دیا ہے کہ ماں باپ تو کیا وہ اللہ کو بھی چھوڑ گئے. آج کے درس کا ثواب حاجی محمد نذیر چٹھا صاحب کے مرحومین کو, خاص طور پہ ان کے چچا کو پہنچے. حاجی سید امتیاز حسین شاہ نقوی صاحب کے مرحومین کو, والدین شریفین ہمشیرہ اور دیگر مرحومین کو پہنچے, اور حافظ مبشر نذیر کے مرحومین کو پہنچے. سخی حسین شاہ صاحب کی والدہ, والد, ان کی زوجہ مرحومہ اور دیگر مرحومین کو پہنچے. سید مقصود حسین شاہ جعفری ذاکر محمد کے مرحومین کو ایصال ہو. اختر عباس اور مجتبیٰ علی رضوی کے مرحومین کو, آغا سجاد علی شاہ جعفری کے مرحومین کو, زبیر گوندل کے مرحومین کو, رضوان اللہ خان کے مرحومین کو, اور سید اختر شاہ صاحب کے مرحومین کو, میرے مرحومین کو پروفیسر راجہ حسن رضا صاحب کے مرحومین کو ایصال ہو. اللہ سب کے درجات متعالی فرمائے, اور آج کے درس کے صدقے میں اللہ ہمیں راہ راست پہ رکھے, خاتمہ علی الخیر فرمائے, ہماری اولادوں کو ارتداد سے, بہکنے سے محفوظ رکھے, اور اللہ تعالی ہماری قوم کو نماز با جماعت اور قرآن پڑھنے کی توفیق خیر مرحمت فرمائے. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. کل انشاءاللہ 5 بجے فجر اور 5:15 بجے درس قرآن سخاوت القرآن نمبر 32, اور کل جشن بھی ہوگا 6 بجے رضوی فیملی کی طرف سے امام علی رضا علیہ السلام کا, اور کل 5 سے 6 ہمارا اردو کا درس قرآن نمبر 264. کل انگلش کا درس قرآن نہیں ہوگا. 3 بجے سے 5 بجے تک 2 گھنٹے حوزے کی کلاسز شروع ہو چکی ہیں. بچوں کو لے آئیں, بچیوں کو گھر پہ کہیں کہ وہ ٹی وی کھول لیں, المہدی TV.com, اس میں ماشاءاللہ 10 طلبہ
باقاعدگی سے پڑھ رہے ہیں، اور بھی طلباء کی گنجائش ہے. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.